أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے آواز بلند و پاک نظر میں پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نبی مکرم رسول محتشم شہنشاہ بنی آدم فخر عرب و عجم والی کون مقام وصال زمان سید سروران احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر درود سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں برکتیں کتب احادیث میں بھی آئی ہیں۔ ایک عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر ومن صلی علیہ عشر صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ کہ اچھا عربی عبارت دے کر نا سبحان اللہ انج رہی نا سونے تو پھر 10:15 بجے ختم کر دیں ہیں تو بے شک سمجھ آوے یا نہ آوے علماء کو ہے معافی تو بقیہ کسی نے سمجھ آوے یا نہ آوے سبحان اللہ کہنی جے ٹھیک ہے۔ ہاں جی یہ ہوں میں جناب تمہیں بخشش رعایت کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے۔ عربی میں پنجابی ہوں سیکھ رہی ہوں تھوڑی میری مادری زبان پنجابی نہیں ہے لیکن ایک کوشش کر رہی ہیں سیکھن دی تو پھر جب میں سیکھتا تو جناب کچھ نہ ایویں دے الفاظ آ جاندے نے جیتے میں خود اپنی ہنسی آتی کہ میں کی کہہ چھڑیا ہے تو ہوں نہ تسی ذرا ایکٹیو ہو کے نا بالکل گٹے گوڑے بھی چھڑ دیو تو ٹیکا بھی چھڑو تو ذرا آگے آ جاؤ شاباش۔ میں ویکھ رہا بڑی سبحان اللہ یا اج سنیا نو چاہ چڑھے نے ایویں چاہ چڑھتے ہیں کی شعر پڑھی اسی سونے ہو اج ماڑیاں دے بھاگ تر گئے نے اج سنیا نو چاہ چڑھ گئے نے اے چاہ تھوڑی چڑھے نے اے ٹائم لگ رہے جویں گلخانی تے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی میں جمعے دی انجی کردا جناب جڑا نہ بولے میں خود سبحان اللہ کہہ رہا یا تو پھر مینوں کہہ دیو میں بیان ہی میں کراں گا سبحان اللہ میں کیسے ڈاں اچھا جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت کا نزول فرماتا ہے اور جو بندہ میری ذات اقدس پر 10 مرتبہ درود السلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے اور جو بندہ میری ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ عبارت لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ ایک تو منافقت سے آزاد ہے دوسرا جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ القول البدیع کے اندر ایک روایت ہے، روایت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ یا موسیٰ لولا من یعبدونی، کہ اے موسیٰ اگر میری عبادت گزار نہ ہوتے عبادت کرنے والے نہ ہوتے ما انزلت من السماء قطرا ولا انبت من الارض ورقا۔ گانا بڑی چھیتی بول جاتے ہیں کہ اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والے نہ ہوتے میری تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے اللہ اللہ کرنے والے نہ ہوتے تو نہ تو میں آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نازل فرماتا اور نہ ہی زمین سے ایک پتا کوئی گھاس کا اگاتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ۔
یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لولا من یحمدنی ما امہلت من یعصینی طرفۃ عین، کہ اگر میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو جو بھی میری نافرمانی کرتا تو میں اس کو ایک پل کے برابر بھی مہلت نہ دیتا۔ آگے فرمایا یا موسیٰ لولا من یشہد ان لا الہ الا اللہ لسیرت جہنم علی الدنیا، کہ اگر میری شہادت کی گواہی دینے والے نہ ہوتے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ الاپنے والے نہ ہوتے، تو میں جہنم کو دنیا پر انڈیل دیتا۔ آگے فرمایا یا موسیٰ اتحب اللہ ینالک من عطش یوم القیامہ، اے موسیٰ کیا یہ تو پسند کرتا ہے کہ کل بروز قیامت جب نفس نفسی کا عالم ہو، جب جناب جو ہے اتنے کٹھن مرائل ہوں، 50,000 سالہ دن ہو، کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن تجھے پیاس محسوس ہی نہ ہو؟ انہوں نے عرض کی یا ربی نعم، میں یہی پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں تجھے وظیفہ بتا دیتا ہوں، کرنا تیرا کام ہے، فاکثر من الصلاۃ علی محمد، تو کملی والے سونے پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کر۔ سبحان اللہ، انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ 1000 آنکھ سے دور ہوں، وہ 1000 پردہ نشی صحیح، سرے حشر ہو سرے دور ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے، وہ کہیں صحیح وہ کبھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم، ہمارا موضوع ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم میلاد مناتے ہیں، آیا کہ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا یا نہیں منایا؟ چند تمہیدی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا۔ اچھا، وہ دلیل دیتے ہیں جناب کہ مخالف فرقے والے جو بھی آپ سمجھ لیں، نمرود کو ذہن میں رکھیں گے نا، نمرود لفظ کو، تو سارے کے سارے فرقے ذہن میں آ جائیں گے۔ نمرود سے نجدی، میم سے مرزائی، را سے رافضی، اور آگے کیا ہے، غو سے وہابی، دال سے دیوبندی، یہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک لفظ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نمرود کو ذہن میں رکھیں، اور نمرود کا جو مجموعہ اور مجموعے سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ 5 و 4 فرقے نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں جناب کہ میلاد منانا یہ بدعت ہے، کل بدعت دلالہ وکل دلالہ فی النار، اور اگر صغرا کبرا اکٹھے ملائیں تو جناب بن جاتا ہے کل بدعت فی النار۔ اس طرح جی کہ ہر بدعت جو ہے وہ آگ میں ہے، تم جو ہے بدعت کر رہے ہو، حضور علیہ السلام کا میلاد منا کر، تو مطلب ہے تمہاری بدعت یہ آگ میں ہے۔ تسی سارے سنی کی ہو جی جانوی، اچھا میں کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب مان لینے تھوڑی گل تھوڑی دیر واسطے، لیکن تھوڑی دیر یہ تو دسو بدعت کی تعریف کیجئے۔ کہتا جی بدعت وہ کام جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا، وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا پکا رمی اپنی گل پہ، توجہ کو تھوڑی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا پکا رمی اپنی گل پہ سونے ہو، کہتے پکا۔ میں کہا اچھا جی۔ میں کہا یار بدعت کی تعریف تو نے کر دی ہے کہ ہر وہ کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہو، آج آ کے ہوا ہو، وہ بدعت ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے بدعت جناب۔ میں نے کہا مولانا صاحب سب سے پہلے یہ دسو کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جی تسی میک لایا ہوا ہے یا ساؤنڈ لایا ہے، یہ ہے گا جی؟ نہیں۔ مسجداں اندیاں جی میں پڑھائیاں ہوئی ایسی اے سن نہیں جناب۔ یہ کلین یہ تھے، یہ جناب یہ جو فانوس لگا ہوا یہ تھا، یہ لائٹیں تھیں، یہ جناب اس طرح کی جو ممبر مینار تھے، اس طرح کی صفیں تھیں، یہ سب چیزیں تھیں۔ تسی چوپ لگتے تھوڑا ذکیت ہے کہ تھی، ہاں لگتے ہو بھائی نہیں تھی، ٹھیک ہے، آپ نفی کرتے جائے کہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ میں نے کہا جب حضور کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اب مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بدعت ہوئی؟ کہتا ہاں یہ میری تعریف کے مطابق تو بدعت ہے۔ میں نے کہا جب بدعت ہیں تو جناب یہ مسجدیں ہٹا دو ساریاں، اس طرح کے جو تم نے قلین بچھائے ہوئے یہ سارے نکال دو،
اور چھڑیوں کی ایک چھت بنا لیں اور نیچے سے جو ہے وہ کچا فرش ڈالیں. میں نے کہا مولانا صاحب آج جن نکاح پڑھیا جاتا ہے, مولوی صاحب نے ساتھ کے جناب نکاح فارم فل کیتا جاتا ہے, کیا حضور کے زمانے میں پڑھیا جاتا سے نکاح؟ کہتے نہیں. میں کہا یہ دسو کہ جس طرح اپنا قول و اقرار کرائے جاتے ہیں, دولے کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے, کیا حضور کے زمانے میں پڑھاتے سن حضور؟ کسی حدیث سے ثابت ہوئے دسو. کہتے نہیں. میں کہا بخاری شریف, مسلم, ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, ابی داؤد شریف یہ سارے موجود سن؟ کہتے نہیں. میں کہ جب یہ نہیں تھے تو کیا مطلب تیرے مطابق کلو بدعۃ دلالہ, کلو دلالۃ فی النار, کلو بدعۃ فی النار, اس کے مطابق تو یہ ہوا کہ یہ ساری بدعتیں معاذ اللہ تیرے نزدیک سب کے سب جہنمی ہیں. تو یہ بتا کہ یہ جو قرآن پاک ہے ہم نے چھاپا ہوا ہے, کیا حضور کے زمانے میں ایسا تھا؟ وہاں پر تو پتے بڑی مشکل سے ملتے تھے, ہڈیوں کو صاف کر کے صحابہ کرام اس پر تحریر کیا کرتے تھے. میں کیا مولانا صاحب اے دسو گل بکا چڑھ دے ہیں کہ اے دسو کہ حضور کے زمانے تو سی گا, تو موجود سی؟ کہتے نہیں. میں کہ سب کو بڑا حرامی تو ہویا, جو نہیں ہے سب کو بڑا حرامی او یار جرا حضور سے ملاد تے اعتراض کرتا ہے. سورۃ قلم اٹھاؤ اور جناب ولید بن مغیرہ نے صفات کر دو. آخری صفت کی ہے جی کہ عطلم بعد ذالک زنیم, سب تو آخر یہ ہے کہ جناب انہوں نے حضور عیب کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 عیب بیان فرما کر آخر فرمایا کہ سب تو وہ آخر گل یہ ہے کہ حرامی ہے. کی ہے جی؟ انکار ہے تو توجہ نہیں ہے. کی ہے جی؟ حرامی ہے. میں کہ حرامی دے اولادا کہ جس طرح وہ حرامی تھا, کیا وجہ کیا بنی کہ حضور علیہ السلام کی صفات میں نقص نکالا, حضور علیہ السلام کی ذات میں نقص نکالا, تو بھی نقص نکال رہا ہے, تجھ بھی اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور میں نے تو یہ عقیدہ بنا لیا جناب کہ حضور کی ذات پر صرف اپنا ہاتھ اٹھانا اور انگلی اٹھانا صرف حرامی کا کام ہے, حلالی یہ کام نہیں کر سکتا. محترم, اب حضور علیہ السلام کے زمانے میں میلاد منانے کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہم پوچھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نا بڑی ہی زبردست ہمیں جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں سب سے پہلے نا آپ بھی توجہ سے سنیے کہ میلاد کسے کہتے ہیں. میلاد کہتے ہیں کہ لوگوں کا جمع ہونا, قرآن مجید کا تلاوت کیا جانا اور ان آیات اور احادیث اور روایات کو بیان کرنا جو حضور علیہ السلام کی شان میں بیان ہوئی. یہ کیا ہے جی؟ میلاد ہے. یہ کیا ہے؟ کون کہنے والے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 769. اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بات تحریر فرماتے ہیں کہ میلاد کسے کہتے ہیں. تو میلاد کا جناب مفہوم سمجھ آ گیا کہ میلاد کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگوں کا جمع ہونا, حضور علیہ السلام کی اپنا نعت خوانی کرنا, حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی بیان کرنا اور ان آیات و احادیثوں کو بیان کرنا جو حضور علیہ السلام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی, وہ ہوتا ہے میلاد. کیا ہوتا ہے جی؟ میلاد شریف ہوتا ہے. اچھا جی, تو یہ والا میلاد جس طرح ہم کرتے ہیں میکوں پر یا سونڈ پر یا جھنڈیاں لگا کر, جھنڈے لگا کر یا چاول کی دیگ پکا کر یا یہ دلیم وغیرہ تیار کر کر, یقیناً یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا. مرور زمانہ کی وجہ سے, زمانے کی گزرنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آ گئیں. اچھا جی, کہتے ہیں صحابہ کرام میلاد نہیں مناتے تھے. میں نے کہا بھائی صحابہ کرام میلاد مناتے تھے تو ذرا سا تحمل تو کر, برداشت تو کر, ہماری بات سن تو صحیح ذرا کہ صحابہ کرام کس طرح میلاد مناتے تھے. اللہ کے بندے, صحابہ کرام ایسے میلاد مناتے تھے کہ دنیا میں ویسا میلاد منانے والا کوئی مائی کا لال پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. وہ تو جناب میلاد مناتے تھے غزوہ احد و بدر میں. اب ہم تو صرف یہ پیسے لٹاتے ہیں, یہ تھوڑی مال و جان, مال و دولت خرچ کرتے ہیں نا. وہ تو جناب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جو ہے اپنی گردنیں پیش کر دیتے تھے. یا رسول اللہ یہ گردنیں حاضر ہیں, کروں تیرے نام پہ جان نثار, کہ یہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروں جہاں نہیں. محترم, یہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا میلاد منانا. صحابہ کرام اس طرح میلاد مناتے تھے کہ غزوہ بدر و حنین میں حضور علیہ السلام کے سامنے اپنا
تلوار زنی کر کے اور تلواروں کو چلا کر مشرکین کو مٹا کر مشرکین کی حزب بیان کر کر حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کیا جاتا تھا۔ اب آئیے کہ ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا میلاد صرف صحابہ نے منایا کہ کسی اور نے بھی منایا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام تو سبحان اللہ تیسرے درجے پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مالک کی کائنات کی بارگاہ میں، مالک کی ارض و سماوات کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل کہیں دنیا میں یا کہیں قرآن پاک میں تو نے بھی میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ یا اللہ عز و جل یہ تو ارشاد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ذرا توجہ سے سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه کہ یاد کرو اے محبوب آپ یاد کرو، یعنی حضور اس ٹائم بھی موجود تھے۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا کس بات کا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، میں کتاب و حکمہ اور حکمت عطا فرما دوں، نبوت عطا فرما دوں، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میرے پیارے پیارے رسول آ جائے تمہارے پاس، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ، سب سے پہلے ان پر ایمان لانا ہے، ولتنصرنہ، اور پھر ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کہ کیا تم سب یہ مانتے ہو، اقرار کرتے ہو اور یہ میرا جو پختہ وعدہ ہے، عہد ہے، اس کو مانتے ہو، اس پر اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا یا اللہ جو تو نے فرما دیا ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یا نبی کے پھرنے والی ذات ہے، نبی آج تک جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ الگ بات ہے، لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، استغفر اللہ، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم رضوان ہیں وہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے ہیں، نہ بولیں گے، نہ بولے تھے انہوں نے۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ انبیاء کرام علیہم رضوان سے یہ وعدہ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب گواہی بھی دو ایک دوسرے پر، اور وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب پر میں بھی گواہ بن جاتا ہوں، میں بھی گواہ بن جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی اپنے وعدے سے پھرا تو بے شک وہی فاسقین میں سے ہے۔ محترم کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ عام شخصیات تھوڑی تھی آگے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے پیارے غلاموں کے آگے انبیاء بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم پھرے اپنے وعدے سے تو جناب تم جو ہے وہ فاسقین میں سونگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے دوسری آیت ایک ایسا سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حضور علیہ السلام کا آمد کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں تو تم نے یہ کرنا ہے۔ آگے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے۔ کیا جی؟ آ گئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میلاد کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ سبحان اللہ تو نہیں بتایا تھا، میلاد کا معنی کیا بتایا تھا؟ اعلیٰ حضرت کی بار کا محترم توجہ کر کے بیٹھے، ابھی اگر بھول جائیں گے تو پھر کل صبح جو ہے وہ کسی نے پکڑ لیا تو کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میلاد یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، تلاوت کلام پاک کرنا، حضور علیہ السلام کی شان میں جو آیات کریمہ نازل ہوئی ان کو بیان کرنا، یہ کیا ہے جی؟ میلاد ہے۔ اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آ گئے تمہیں میں سے ایک رسول جو کہ تم پر جو ہے وہ تمہاری اپنا تمہیں چاہنے والے ہیں، اور تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ آ گیا تمہارے پاس تحقیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جی؟ نور اور روشن کتاب، نور اور روشن کتاب۔ آگے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ بے شک ہم نے بھیجا، کیا جی؟ ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر، گواہ بنا کر، اور ڈر سناتا ہوا بنا کر۔ آگے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے حضور علیہ السلام کو بھیجا
حق کے ساتھ اور روشن و واضح دلیلوں کے ساتھ، تاکہ جو ہے تمام ادیان پر اسے غالب کر دے۔ یہ صرف 5 آیات کریمہ میں نے قرآن پاک سے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خالصتاً حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اب محترم حضور علیہ السلام نے نا اپنا میلاد خود بھی منایا، اپنا میلاد خود بھی منایا ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس روایت کو نقل کرنے والے مسند امام احمد، المواہب الدنیا، مسلم شریف، السنن الکبریٰ والنسائی، شرح زرقانی، شرح مشکات، السیرۃ النبویہ، ان تمام کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی۔ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ یہ پیر والے دن روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ، اے میرے غلاموں اس دن میرا میلاد ہوا تھا، اس دن میرا اچھا جی، اس دن میرا میلاد ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کا میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منایا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا جی؟ 40 سال کی عمر میں۔ اگر سے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کہ انا نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے ابھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذاک یوم ولدت فیہ و یوم انزل فیہ یوم بعثت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے جس میں میرا میلاد ہوا، میں پیدا کیا گیا، اور یہ وہ دن ہے جس میں میرے اوپر جو ہے وہی قرآن نازل ہوئی، قرآن پاک نازل ہوا، اور یہ وہ دن ہے جس دن جو ہے وہ میں بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضور علیہ السلام نے اگر اعلان فرمایا ہو اپنا 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اعلان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے ٹوٹل؟ کم و بیش آپ نے دنیا کو جو نوازا ہے وہ 63 سال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ سے نوازا ہے۔ حضور علیہ السلام کے 23 سال کو اگر گنا جائے اور ایک سال کے اندر کم و بیش جو ہے وہ 52 یہ ہفتے آتے ہیں، یعنی پیر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال میں گویا کہ 52 مرتبہ اپنا میلاد منایا کرتے تھے۔ اگر 52 کو ملٹی پلائی کریں 23 سال سے، ٹوٹل بنتے ہیں 1196 مرتبہ۔ اے نمرود کے بچے، تو یہ سوال کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ میں یہ کہتا ہوں حضور نے ایک بار نہیں منایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1196 مرتبہ اپنا میلاد منایا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین حضرات توجہ ہے نا؟ ہاں جی توجہ رکھنی ہے۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے کسی غزوے سے واپس آئے تو اندر نہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی باہر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میرے پاس جو ہے نا قبیلہ انصار کی 2 بچیاں آئیں، انہوں نے نا وہ جو دف تھا اس زمانے کا، آج کا نہیں، چھنکاروں والا نہیں جو انہوں نے آج کل جو تماشا بنا رکھا ہے، یہ والا دف نہیں، یہ دف حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور ایسے نعت خان کو بلانا بھی حرام، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو وہ دف جو بالکل سادہ تھا، یعنی دف 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 کی آواز، وہ اب وہ بجا رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نا گھر، دیکھا آپ نے فرمایا مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا حضور علیہ السلام کے گھر میں بھی شیطان والے آلات آ گئے؟ اللہ اکبر۔ اس روایت کو نقل کرنے والے بخاری مسلم متفق علیہ حدیث پاک۔ محترم حضور علیہ السلام نا اب انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عشق کمال کا کہ جس سے حضور نے منع فرمایا اس سے ہم منع ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام جس بات کا ہمیں حکم دیتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا مزامیر و شیطان فی بیت رسول اللہ، حضور کے گھر میں شیطان کے آلات کو کیا کام؟ یہ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا۔ حضرت حضور علیہ السلام جو ہے وہ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یا ابا بکر دعنیہا، ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو چھوڑ دو، کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا يَوْمُ عِيدِنَا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے۔ محترم میں بھی کہتا ہوں
کہ لوگوں ہر عید تم مناؤ، عید الفطر مناؤ، عید الاضحیٰ مناؤ، لیکن ایک ہماری عید ہے، ہمیں اس پر تذکرے کرنے دو، ہمیں اس پر خوشیاں منانے دو. ہم یہی کریں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پاداش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں. سبحان اللہ. میں خود ہی کہہ رہا ہوں. اچھا جی، نہیں تھکے نہیں بزرگ، میں پوچھ رہے تھے بزرگ تک تھاکے ساڑھے. محترم سامعین حضرات، حضور علیہ السلام کے سامنے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا يَوْمُ عِيدِنَا. یہ ہمارے عید کا دن ہے. ہر قوم کا ایک عید ہوتی ہے، ان کے لیے عید ہوتی ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں. صدیق اکبر ان کو چھوڑ دو، آج خوشی منانے دو، جو ہوتا ہے ہونے دو. اب ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب جھنڈیاں لگتی ہیں تو لگنے دو، اور بازاریں سجتی ہیں تو سجنے دو، محفلیں ہوتی ہیں تو ہونے دو، حضور کی آمد کے تذکرے ساری رات چلتے ہیں تو چلنے دو. حضور علیہ السلام کے پیارے غلام ابن نعمان، انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اے میرے پیارے حبیب، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. یہ ہر سال جو مسلمان جو ہے جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یہ لنگر پکاتے ہیں، کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف باحوالہ میں عرض کروں گا حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے ابن نعمان، میں تھوڑا سا عقیدہ یعنی پیار کی میں زبان بولوں گا، اگرچہ یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں آپ حضور علیہ السلام نے گویا کہ یہ فرمایا ہوگا ابن نعمان کیا تو یہ پوچھتا ہے کہ ملک کی جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا اور جناب جو ہے محفل میلاد میں شرکت کرنا، جلوس میں شرکت کرنا یہ جائز ہے؟ اس سے ہم جو ہے وہ مسلمان جو ہے خوش ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو مسلمانوں کا یہ طریقہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان العیون کی حدیث پاک اس میں روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ من فرح بنا فرحنا بھی، کہ اے ابن نعمان جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. بتاؤ جی، اب ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیا حضور خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے؟ ارے آپ سبحان اللہ کہیں، یہ سب ایسے نیت سے نہ کہیں کہ حضور سنیں گے یہاں سے. میں تو کہتا ہوں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. محترم سامعین حضرات، صحابہ کرام نے میلاد منایا اور ایسا منایا یقین جانے کوئی مائی کا لال آج تک منا نہیں سکا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے واپسی آتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس روایت کو نقل کرنے والی امام حاکم مستدرک میں، امام طبرانی معجم میں، علامہ حتمی مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. ابن عباس جو ہے حضور کی بارگاہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں آپ کی حمد و ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے. محترم وہاں پر پتہ کتنا اپنا مجمع تھا؟ پتہ ہے کسی کو کتنا مجمع تھا؟ کسی 1 2 یا 100 بندے نہیں تھے. ہمارے 100 بھی اگر ہو جائیں تو بڑے دل خوش ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک روایت کے مطابق کم و بیش 30,000 صحابہ کرام بیٹھے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتا لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک السماوات. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تو یہ زمین و زمان، یہ آسمان اور یہ زمین سب کچھ نور علی نور ہو گیا. محترم سامعین حضرات، آپ تو فقط 1 2 بندے 10 100 بندے 1000 بندے تک اکٹھا کر لیتے ہیں. اب میرے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے کچھ 100 آدمی نہیں تھے، 30,000 صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا. اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بدعت ہے، بلکہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے منہ کو جو ہے وہ آگ سے سلامت رکھے. محترم، یہ اگر جھوٹ ہوتا، یہ اگر بدعت ہوتی تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بدعت کیوں کر رہے ہو، میرے ہوتے ہوئے ابھی سے بدعتیں شروع کر دی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو میلاد مناتے ہیں یہ عین توحید کے مطابق ہے، عین جو ہے رسالت کے مطابق ہے، نہ یہ توحید کے منافی ہے نہ یہ رسالت کے منافی ہے. وہ کس طرح کہ ہم میلاد مناتے ہیں یہ دنیا کو بار آور کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ وہ ہستی ہے جو پیدا ہوئی ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ وہ پیدا ہوا نہ پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، ہم کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ میں نے کہا مولوی جی یہ میلاد جو ہے یہ تو شرک کی جڑیں کاٹنے والا ہے، تو کہتا ہے شرک ہے، شرک کس طرح سے ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت سنا دوں؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ جو ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں اور بڑی زبردست روایت ہے، توجہ ہے آپ نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی حلقۃ یعنی من اصحابہ، سبحان اللہ۔ میں کہنا سبحان اللہ نہیں بولنی، بڑی جلدی بڑی چھیتی بول جاتے ہو، یقین جاؤ، اینج نہ کرو یار، اینج نہ کرو۔ میرے سفر میں ویکو اتو نہیں آیا، میں ویسے رہی میں خاندہ، اچھا جی، تو وہ تو خطیب مال جملہ جی، اچھا۔ تو حضور علیہ السلام کی پیارے غلاموں، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے حلقے کی طرف تشریف لائے، یعنی وہ جو ہے ذکر کی مجلس لگی تھی اس کی طرف تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے نا صحابہ سے پوچھا، حالانکہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے پوچھ لیا کہ میرے غلاموں ما اجلسکم، کہ تمہیں یہاں پر کس چیز نے بٹھا رکھا ہے، تمہیں یہاں پر یہ جلسہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ما اجلسکم جلس یجلس یہ جلوسن، کہ بھائی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہ والا کیوں یہ جلسہ کس لیے ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لدینہ، وفی روایت اخرى على ما هدانا للاسلام ومننا علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں، ہم بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دین اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم کیا ہے۔ یا رسول اللہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ تم سارے مشرک ہو گئے استغفر اللہ، تم سارے معاذ اللہ بدعتی ہو گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو میری آمد کے تذکرے کر رہے ہو، تم میرے جناب آنے کے تذکرے کر رہے ہو، مجھے جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے تذکرے کر رہے ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ ما اجلسکم الا ذلک، کہ کیا اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم صرف اس لیے جلسہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو تاکہ جو بعد والے آ رہے ہیں نمرود کی اولاد میں سے وہ یہ نہ کہہ سکیں وہ تو ویسے ہی بیٹھے تھے، آپ حضور نے پوچھا ہی نہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے عقیدت کا اظہار کر دیا، انہوں نے تو اپنی طرف سے ویسے کہہ دیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک قسم لگا کر تاکید لگا دی، فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذلک، کہ تمہیں اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو کہ فقط اس لیے بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ ما اجلسنا الا ذلک، ہم فقط اس لیے جلسہ کرنے کے بیٹھے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کے تذکرے کریں، آپ کی آمد کی خوشیاں منائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آگے ارشاد فرمایا کہ انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ یہ نہ سمجھنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے میرے صحابہ پر یقین ہے کہ وہ کبھی جھوٹ وہ نہیں بول سکتے، کیونکہ ان کا ناطہ ایسی ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے جو کہ جھوٹوں کو سدھارنے والی ہے، اور اس لیے تو میرے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ ہر صحابی نبی اونچی آواز نال، ہر صحابی نبی
تو محترم صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم فقط اللہ کی قسم اس لیے بیٹھے ہیں. آپ نے فرمایا انی لم استحلفکم تہمۃ لکم انما اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ. اے میرے پیارے پیارے صحابہ کرام میں نے تم میں سے جو قسم لی ہے یہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے, مجھے ہر بات کا یقین ہے, لیکن گویا کہ عشق کی زبان میں کہے تو میں نے پچھلوں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ کہا ہے اللہ اکبر کہ میں نے صحابہ کرام تو ان سے جو قسم لی ہے وہ اسی وجہ سے لی ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ اے پیارے یہاں پر زمین پر بیٹھ کر تیرے صحابہ تیری آمد کے تذکرہ کر رہے ہیں, تیرا میلاد منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ لا مکانوں پر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے. اللہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی, شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان سب نے نا حضور کی آمد کے تذکرے پر ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. شاہ عبد الحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ نا ایک بڑی زبردست بات فرماتے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا, یہ حضور علیہ السلام کا جو مولد شریف ہے یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس ہوئی تھی, وہ مکان ان سعودی حکومت کے آنے سے پہلے بالکل اس کے اندر محافل بھی ہوا کرتی تھی, اس کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے بھی ہوا کرتے تھے, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشیاں جو ہے وہ منائی جاتی تھیں. اب جناب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سامنے رکھیے گا, اور اس سے پہلے ایک بات پھر سن لیں کہ جب سے یہ نجدی حکومت آئی ہے, سعودی حکومت آئی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے, تو جب سے یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ مبارک جگہ, جو متبرک جگہ جس پر صحابہ کرام بھی محفل کیا کرتے تھے, اولیاء کرام, محدثین کرام, مفکرین کرام, اور یہ سارے کے سارے وہاں پر جایا کرتے تھے, انہوں نے ملیمنٹ کر کے وہاں پر لائبریری بنا دی. اللہ اکبر. اتنا جو ہے, اور صحابہ کرام کی مزارات جو کہ اپنا جنت البقیع میں تشریف فرما تھی, سب کے سب پر جناب انہوں نے کیا کر دیا, بلڈوزر پھیر دیا. استغفر اللہ. ان لوگوں کے بھی یہ عقیدے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی سعودیت اتنے نہیں میلاد ہوتا, اتنے کیوں ہو رہا ہے. میں کہ یہ تو ہے خناس لوگ, ان کو کیا پتہ کہ حضور کی آمد کے تذکرے کس طرح منانے, جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرف دعا مانگنا, منہ مانگ کر اپنا منہ کر کے دعا مانگنا, یہ بھی شرک ہے. اللہ اکبر. خلیفہ ابو جعفر جب حضور حضرت امام مالک کی بارگاہ میں آیا نا, تو کہا کہ میں کدھر منہ کر کے اپنا دعا مانگوں, کہ استقبل القبلہ, کہ میں کیا قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا حضور علیہ السلام کی طرف دعا منہ کر کے دعا مانگوں. آپ نے فرمایا کہ تو نے سنی نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وَإِذْ ظَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جَاءُوكَ, کہ جب جو ہے وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگ, یہ تیرا بھی وسیلہ ہے, تیرے باپ و دادا کا بھی وسیلہ ہے. اللہ اکبر. جن کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کی دعا جو ہے, حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا جو ہے وہ خلیفہ اور اس کے بعد امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگ, ان لوگوں نے حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کو شرک کرا دیا. استغفر اللہ. اچھا جی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ کنت قبل ذالک بمکۃ المعظمۃ فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں جو ہے نا حضور علیہ السلام کی ولادت جب یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام منائے جا رہے تھے تو اس وقت میں مکہ میں تھا, میں مکہ میں تھا. اب یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پتہ کون ہے, جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ نمرود کی اولاد بھی مانتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہم بھی مانتے ہیں اور دوسرے بھی انہیں کو مانتے ہیں.
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ میں تھا اس وقت حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے جاری تھے فی یوم ولادتہ والناس یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون ارہاساتہ التي ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ کہ میں جب ادھر تھا تو دیکھا میں نے لوگوں کا یہ وتیرہ تھا اور کوئی کام نہیں تھا. ایک تو وہ حضور علیہ السلام پر بڑھ چڑھ کر درود و سلام پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر جو مشاہدے جو معجزات واقع ہوئے تھے جو اپنا واقعات نمو پذیر ہوئے تھے آئے تھے تو ان کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں فرعیت انوارا سطعت دفعۃ واحدۃ. آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میں نے دیکھا نا حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل جاری ہے اور یہ لوگ جو ہے حضور کی آمد کے تذکرے کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میرا کملی والا والضحیٰ کی زلف والضحیٰ کے چہرے والا طٰہٰ کے تاج والا یاسین کے سہرے والا واللیل کی زلفوں والا علم نشا کی چھاتی والا. یہ لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ میرے حضور کی یہ شان ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے یک بارگی یک دفعتاً واحدتاً یکدم ایک نور ان پر گر پڑا اور میں نے دیکھا لا اقول فارایت انوارا سطعت دفعۃ واحدۃ لا اقول انی ادرکتها ببصر الجسد ولا اقول ادرکتها ببصر الروح کیف کان الامر بین هذا. کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا یا اپنی بصارت والی آنکھوں سے دیکھا یا بصیرت والی آنکھوں سے دیکھا, یہ مجھے پتا نہیں ہے. بہرحال مجھے اتنا پتا ہے جب وہ لوگ تذکرہ کر رہے تھے کہ وذالک فتعملت تلک الانوار, میں نے جب تأمل کیا غور و فکر کیا کہ یہ نور کہاں سے آ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں فوجدتها من قبل الملائکۃ الموکلین بامثال هذه المشاہدہ. میں یہ محسوس کیا میں نے کہ یہ وہ فرشتے تھے جو حضور کا میلاد منانے والے آسمان سے اتر آئے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ یہ نور یکدم جو آسمانوں سے اتر رہے تھے یہ وہ فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ خوشیاں منانے کے لیے زمین پر نازل ہو رہے تھے. آپ فرماتے ہیں رأیت یخالط انوار الملائکہ انوار الرحمہ. میں نے یہ بھی دیکھا, صرف فرشتے نہیں دیکھے, صرف فرشتوں کا نور نہیں دیکھا, میں نے دیکھا کہ جتنا نور فرشتوں کا تھا اس نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نور بھی شامل ہو رہا تھا. اللہ اکبر. ایسے تو نہیں کہا کہ رہے گا یوں ہی, رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور مفتی احمد یار خان نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس سے پہلے نا امام ابن جوزی کی بات سن لیں. امام ابن جوزی, اچھا یہ بات یاد رکھیے گا, وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے نا, آپ نے فرمایا کہ جناب جس نے درہم خرچ کیا جس نے دینار خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ موضوع روایت ہے یعنی گھڑی ہوئی روایت, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت فرماتے ہیں نا, یہ ان کا اپنا قول, آپ نے 2 کتابیں لکھی, ایک میلاد النبی اور ایک مولد العروس, یہ دونوں کتابیں لکھی ہیں آپ نے. آپ نا ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین شریفین والمصری والیمنی والشامی, کہ ہر مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نقاد جو ہے وہ محدث ہیں اور ایسی یعنی حدیثوں کی چھان بین کرنے والے نا کہ بندے کو جو کھنگال کے رکھ دیتے ہیں, جرح و تعدیل کے امام. اللہ اکبر. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین شریفین والیمنی والشامی والمصری یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ وتیرہ رہا ہے, چاہے وہ حرمین شریفین کے رہنے والے ہوں یا مصر کے ہوں یا شام کے ہوں یا عراق کے ہوں یا ایران کے ہوں. آپ فرماتے ہیں وسائر بلاد العربی من المشرقی والمغربی. میں ابن جوزی 500 جو ہے سال یعنی کہ آپ کی جو ہے سن وفات ہے اور کم و بیش آج سے 900 سال پہلے کے جو ہے وہ محدث گزرے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ گواہی
گواہی دیتا ہوں کہ ہمیشہ سے اہل حرمین شریفین ہو یا مصر والے ہوں یا شام والے ہوں یا عراق والے ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں ہمیشہ سے منعقد کرتے آئے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یفرحون بقدوم شہر ربیع الاول، کہ جب ربیع الاول کا چاند آتا ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مومنو خوشیاں مناؤ، آج آمد محبوب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے غلام جو ہے وہ حضور کی خوشیاں مناتے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَيَحْتَمُونَ اہتمامًا بلیغا علی السماء والقراءۃ بمولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ اجرا عظیما وفوزا عظیما۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ سے تمام کے تمام مسلمان چاہے جو بھی ہوں ہمیشہ سے یہ میلاد کی محفلیں کرتے آئے ہیں، اور چاہے جو بھی ہوں، یعنی مصر کے ہوں، شام کے ہوں، عراق کے ہوں، ایران کے ہوں، الغرض جس بھی ملک کے ہوں، اور مشرق سے لے کر مغرب تک حضور کی مجلس بھی منعقد کرتے آئے ہیں، حضور علیہ السلام کی تذکرے بھی کرتے آئے ہیں، اور جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا تھا تو بڑے خوش بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا۔ اے لوگوں، اب یہ ان کا عقیدہ تو تھا، اب یہ رہ کر نہیں جائے گا۔ اس محفل میلاد کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑے اجر سے بھی نوازتا تھا، بہت بڑے ثواب سے بھی نواز دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں مولد العروس میں کیا فرماتے ہیں؟ جعل لمن فرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجابا وسترا من النار، کہ جو حضور علیہ السلام کی آمد سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے ایک جو ہے بہت بڑی آہٹ جو ہے وہ قائم فرما دیتا ہے، ایک بہت بڑی جو ہے وہ آہٹ، ایک بہت بڑی جو ہے وہ یعنی کہ دیوار گویا کہ سمجھ لیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جو ہے اس کے درمیان اور آگ کے درمیان وہ کھڑی کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں من انفق درہما فی مولدہ کان المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافع مشفع واخلف اللہ علیہ بکل درہم عشرا وفیا بشرا لکم یا امت محمد لقد نلتم خیرا کثیرا فی الدنیا وفی الاخرى یا سعد من یعمل لیحمد مولدا فیلقى الہناء والعز والخیر والفخر ويدخل جنات عدن بتیجان در تحتها خلع خضرا او کما قال امام ابن جوزی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جس نے حضور علیہ السلام کی آمد پر، حضور علیہ السلام کی میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کیا، کان المصطفیٰ لہو شافع و مشفع، حضور علیہ السلام اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے، حضور کی شفاعت اس کے حق میں قبول بھی کی جائے گی۔ آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک درہم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 درہم جو ہے وہ واپس لوٹائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اے امت محمد تمہیں خوشخبری ہو، لقد نلتم خیرا کثیرا، کہ تم نے ایک بہت بڑے ثواب کو اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری ہو جو حضور علیہ السلام کی میلاد کو مناتا ہے کہ کل بروز قیامت وہ دیکھ لے گا کہ عزت بھی اس کے قدموں میں ہوگی، شہرت بھی اس کے قدموں میں ہوگی، ولایت بھی اس کے قدموں میں ہوگی، اور خوشی بھی اس کے قدموں میں ہوگی، اور وہ جنت میں جب داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ایک موتیوں کا تاج فرما کر سجا کر اس کا استقبال فرمائے گا۔ اور مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے اس کو جنت میں اتنے جو ہے موتیوں والا بام اور موتیوں والا جو ہے وہ ہار عطا فرمائے گا، موتیوں والا جو ہے وہ تاج عطا فرمائے گا۔ اللہ بھائی کون کہہ رہے ہیں جی؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن جوزی، آج سے 900 سال پہلے، اور بدعت کہنے والے ہو توجہ کرو ذرا۔ اچھا کیا جی؟ آج سے 900 سال پہلے کے محدث یہ فرما رہے ہیں کہ بدعت کوئی نہیں ہے، اگر بدعت ہوتی تو آپ فرما دیتے کہ نہیں کرنی، یہ شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ محترم، یہ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، اولیاء کرام نے بھی میلاد منایا، محدثین کرام کا آپ نے واقعہ سن لیا۔ اور اس کے بعد امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جب ولادت کے ایام قریب آ گئے، جب ولادت کی گھڑی آ گئی، آپ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ لملائکتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو فرمایا افتحوا ابواب السماء کلہا،
کہ اے میرے فرشتوں آسمان کے جتنے بھی دروازے سب کو کھول دو. سبحان اللہ. دل بہ گئے ہو تو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کو کہ افتحوا ابواب السماء، کہ آسمان کے تمام دروازے کھول دو. اور سورج کو اس دن جو ہے بہت بڑا جو ہے نور پہنا دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قد اذن اللہ تعالیٰ تلک السنہ، اللہ تعالیٰ نے اس سال یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے مرد ہی پیدا ہوں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. محترم اسلام بھائیو، یہ ہے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا. اور امام ہم کہہ دیتے ہیں، ایک حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بیان فرما رہے تھے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا بیان کر رہے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس طرح ہوئی، ہجرت اس طرح کی، اور غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائے. یعنی تمام کی تمام چیزوں کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک بندہ جو ہے وہ جاہل کوئی بدعتی کھڑا ہو گیا، کہا سونیو اے دسو کہ کیا یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے زمانہ تیرے پیود ہے، اے زمانہ تیرے پیود ہے. تو نے سنا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے کہہ دو، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجام تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. وہ آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے، یہ زمانہ تیرے باپ کا ہے. اوے بھائی وہی زمانہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، اگر ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں، اگر ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں لوح و قلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ سچے بدی عقیدت محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کہیں دے تو آگے چل چھڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، حکم فرماؤ بس. لیکن میں دیکھ رہا کہ ہوں جو ہے نا ٹھلے پہ گئے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ عز و جل ہماری محافل جاری ہے، اور 11 کو میں ابھی سے دعوت دے دیتا ہوں. بقیہ دعوت جو ہے وہ علماء کرام دیں گے، لیکن میں اپنی مسجد کی ابھی سے دعوت دے دوں آپ کو کہ انشاءاللہ عز و جل 11 کی شام اور 12 کی رات کو عظیم الشان محفل ہوگی، جس میں خطاب حضرت علامہ مولانا قبلہ استاد محمد یوسف صدیقی صاحب کا ہوگا. آپ کا خطاب سننے کے لیے آپ تمام کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی تشریف لائیے.